میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کے 18ویں پارے میں سورہ نور کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دے رہے ہیں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور یہ دونوں کام ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے پاکیزگی کے لیے بہترین ذریعہ ہے، پاکی صفائی کے لیے، پاکیزگی کے لیے نگاہوں کو پست رکھنا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح اسی آیت میں سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں، یعنی آنکھوں کا غلط استعمال نہ ہو، ناجائز چیزوں کو نہ دیکھیں، غلط چیزوں کو نہ دیکھیں، نامحرموں کو نہ دیکھیں، نامحرم عورتوں کی طرف نہ دیکھیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو بھی یہ حکم دیا۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ اے میرے محبوب آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ قرآن و حدیث میں بڑی تاکید کے ساتھ ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اس حکم میں آپ غور کیجئے، دو چیزیں یہاں بیان کی گئی۔ نمبر 1 آنکھوں کی حفاظت، نظروں کی حفاظت، اور نمبر 2 شرمگاہ کی حفاظت۔ ان دونوں کا جوڑ آپس میں، ان دونوں کی نسبت یہ ہے کہ اگر انسان اپنے آنکھوں کی حفاظت کر لے تو وہ خود بخود اس کے شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر انسان اپنے آنکھوں کو آزاد چھوڑ دے، نہ دیکھنے کی چیزوں کو بھی دیکھنے لگے، تو پھر وہ انسان خود بخود گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر وہ آگے چل کر فحش کاموں میں اور زنا جیسے برے عمل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آنکھوں کی حفاظت، نظروں کی حفاظت یہ بہت اہم ہے۔ مسلم شریف کی حدیث سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ اللہ کے رسول، اچانک کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو، اچانک چاہ کر نہیں، دیکھنا بول کو ارادے سے نہیں، بلا ارادہ، بغیر چاہے اچانک کسی عورت پر نظر پڑ جائے، کسی نامحرم پر نظر پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچانک اگر نظر پڑ جائے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے نگاہوں کو پھیر لو، تم اپنے نظروں کو پھیر لو، اپنے نگاہوں کو پھیر۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا علی لا تتبعی نظرۃ النظرہ، کہ ایک مرتبہ نگاہ پڑنے کے بعد دوسری مرتبہ مت دیکھو، یعنی پہلی مرتبہ نگاہ پڑ گئی وہ تو معاف ہے، لیکن دوسری مرتبہ پھر دیکھنے لگے تو وہ معاف نہیں ہے۔
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور علماء نے ہمیں سمجھایا بھی ہے، لکھا ہے پہلی مرتبہ نگاہ معاف ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا، اچانک نگاہ پڑ گئی، ہم گھر سے نکلے، گلی میں گزر رہے تھے، راستے میں جا رہے تھے، کسی آفس کو گئے، کہیں اسپتال کو گئے، اچانک نگاہ پڑ گئی، تو یہ پہلی نگاہ ہے، فوراً، یعنی بغیر ارادے کے، بغیر چاہت کے، بغیر خواہش کے، بغیر نیت کے نگاہ پڑی ہے، تو وہ پہلی نگاہ معاف ہے۔ مطلب فوراً کیا کرنا ہے؟ نگاہوں کو پھیر لینا ہے۔ علماء نے لکھا ہے لیکن اگر پہلی نگاہ پڑی اور وہ نگاہ جمائے رہا، پھر وہ پلک نہیں جھپک رہا اور کنٹینیو کر رہا، وہ اگر کنٹینیو کر رہا ہے تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ یہ دوسری نگاہ کے حکم میں آ گیا۔ ایک دوسری نگاہ تو وہ ہے کہ نظر پڑی، نگاہ پھیر لیے، پھر دیکھے، یہ دوسری نگاہ، اور ایک دوسری نگاہ کیا ہے؟ دیکھنے کے بعد دیکھتے ہی رہے، تو یہ بھی دوسری نگاہ ہے جو کہ معاف نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ ایک زنا تو وہ ہے جو آپ سب جانتے ہیں، اور ایک زنا یہ ہے، جناب آقا نے فرمایا کہ یہ دو آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، یہ دو ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور یہ دو پیر بھی زنا کرتے ہیں، اور شرمگاہ بھی زنا کرتی ہے۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہے۔ آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ آنکھوں سے نامحرم لڑکیوں کو، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ زبان زنا کرتی ہے، اس زبان سے عورتوں سے، نامحرم عورتوں سے بلا ضرورت بات چیت کرنا، گپ شپ کرنا، ہنسی مذاق کرنا، یہ زبان کا زنا ہے۔ ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ شہوت سے، بری نیت سے ان کو چھونا، پکڑنا، یہ ہاتھوں کا زنا ہے، اور بری نیت سے اس کے طرف چلنا، یہ پیروں کا زنا ہے۔ اور شرمگاہ کا زنا تو معلوم ہے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ آج کل ہر گناہ ہلکا ہوتا جا رہا ہے۔ گناہ کی اہمیت کہ یہ گناہ بول کر جو ایک ڈر، خوف اور ایک نفرت ہمارے دلوں میں پہلے تھی، وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے کیا ہوتی جا رہی ہے؟ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کھلا اس کا جو ہے اگزامپل کیا ہے، اس کی کھلی مثال کیا ہے؟ سنگا ہے۔ پہلے پورے محلے میں کون بھی سود کا لین دین کر رہا اگر کو بولے تو، اس کی دعوت میں جانا بولے تو لوگ آگے پیچھے ہوتے تھے۔ اس کے گھر میں کسی تقریب میں شریک ہونا بولے تو لوگ پیچھے ہوتے تھے۔ نمازیاں، مصلیاں، وہ سب کیا ہوتے تھے؟ بھئی انہوں سود بڈی کا یہ کرتے، انہوں کیسا ان کے جانا، کیسا ان کا کھانا کھانا، کیسا ان کا پانی پینا بول کر لوگ آگے پیچھے ہوتے تھے۔ اب وہ سب مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب ہر گھر میں کیا ہے؟ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی فرد سنگا میں، سود میں، لون میں ملوث ہے۔ سود کی نحوست ختم ہو گئی ہمارے معاشرے کے اندر سے، ہمارے دلوں کے اندر سے۔ یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح کئی مثالیں ہیں، کئی گناہ ہیں۔ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے، جیسے کہ بد نگاہی، نظروں کی حفاظت نہ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل اچھے لوگ آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ لڑکیوں کی طرف دیکھنا، لڑکیوں سے بات چیت کرنا ایک کلا سمجھتے ہیں، فیشن سمجھتے ہیں۔ جس کے زیادہ لڑکیوں سے، عورتوں سے تعلقات ہیں، میل جول ہیں، انہیں فخر سمجھتا ہے۔ میں پورے محلے کے بیکن سے بات کرتا ہوں، بولتا ہوں، کیا بھی نہیں، سب کے گھر میں گھس کو آتے رہتا ہوں، بتاؤں۔ حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ کو آج ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ پہلے ایسا تھا کہ
بد نگاہی ہو جاتی تھی تو وہ رو رو کر اپنا برا حال کر لیتے تھے۔ صرف غلط نگاہوں کا غلط استعمال ہوا تو کئی واقعات ایسے ہیں کہ رو رو کر اپنے آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی ان کی، کہ اللہ یہ میں نے کیسا گناہ کر دیا، کتنا بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلم معاشرہ، ایمان والوں کا جو معاشرہ ہے وہ پاک صاف رہے، اسی لیے اللہ نے مردوں کو اور عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے نگاہوں کو پست رکھو، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، کیونکہ گناہ کی ابتدا یہ سیڑھی ہے، یہ بد نگاہی یہ کیا ہے؟ زنا کی سیڑھی ہے، یہ ابتدا ہے، یہ مقدمہ ہے، یہ پھر یہاں سے اگلے گناہ شروع ہوتے ہیں، پھر ساری پلاننگ دل میں تیار ہوتی، ذہن میں تیار ہوتی، پھر موقع کی تلاش ہوتی، پھر سارے گناہ ہوتے۔ ہم اپنے اکابرین کو دیکھیں، بزرگوں کو دیکھیں، صحابہ کی زندگی دیکھیں، ان سے اگر بد نگاہی ہو جاتی تو وہ ان کا دل کام جاتا تھا اور رو رو کر ان کا برا حال ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی حضرت ثعلبہ، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن، حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، نوجوان صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی کام سے بھیجے۔ وہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، مدینے کے گلیوں سے گزر رہے تھے۔ اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے گھر، ایک انصاری صحابی کے گھر کے پاس سے ان کا گزر ہوا۔ آج کل کی طرح ایسے محفوظ گھر تو نہیں ہوتے تھے، اتنے بڑے بڑے کمپاؤنڈ وغیرہ، ایسے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے۔ آج بھی آپ شاید ہی بہار، آسام، بنگال کے علاقوں میں چلے جائیں تو ویسے گھر آپ کو نظر آئیں گے چھوٹے چھوٹے، وہاں بھی بہت کم ہیں۔ بہرحال تو ایک انصاری صحابی کے گھر کے پاس سے ان کا گزر ہوا، ان کے گھر کا دروازہ یا کھڑکی دریچہ کچھ کھلا ہوا تھا، شاید ان کی نظر گھر کے اندر پڑ گئی۔ اچانک وہاں سے گزرتے ہوئے ان کی نظر گھر کے اندر پڑی۔ وہ انصاری صحابی کی جو اہلیہ ہیں، وہ انصاری صحابی کی بیوی ہیں، وہ نہا رہی تھی، ان صحابی کی نظر ان پر پڑ گئی، اچانک پڑی۔ پھر دوبارہ سے بارہ بھی انہوں نے دیکھ لیا، لیکن فوراً دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، اللہ کا ڈر پیدا ہوا، نبی سے ڈر پیدا ہوا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں ان آنکھوں سے نبی کا کیسے سامنا کروں گا۔ گناہ کیا ہوا؟ بات چیت کی انہوں نے، جیسے آج کل ہم لوگ فون میں بات چیت کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، نہیں بات چیت کرنے کے واسطے موقع تلاش کرتے ہیں، مولے رے بھانا سے، خلے رے بھانا سے، پھوپے رے بھانا سے، اڑوس پڑوس کا چھوڑو، بھابیاں کا چھوڑو، ان بہنوں سے بات چیت کرنا اور اسی طرح سالی سے، ان سے بات چیت کرنا، ہنسی مذاق کرنا حرام ہے، پردہ فرض ہے۔ ہمیں کوئی ڈر ہوتا ہے سالی سے مذاق کرتے ہوئے؟ نہیں، سالی آدھی گھر والی، جورو کو نہیں کھلایا رہنگا کبھی، سالی کو کھلاتا ہے۔ کبھی امی کو لا کو گفٹ نہیں دیا رہیں گا، خلے رے بھانا کو، مولے رے بھانا کو، پھوپے رے بھانا کو، یہ سب حرام اور ناجائز ہے۔ گناہ کیا ہوا تھا ان سے؟ گناہ کیا ہوا تھا کہ نظر پڑ گئی، دوبارہ سے بارہ انہوں نے دیکھ لیا، صرف اتنا گناہ، لیکن ایسا ڈر اللہ کا دل میں ان کے پیدا ہوا، اللہ کا ایسا خوف ان کے دل میں پیدا ہوا کہ وہ رونے لگے، اور بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے، وہ روتے ہوئے دوڑتے ہوئے مدینے سے باہر چلے گئے۔
اور مدینے سے باہر جاتے جاتے سیدھا مکے کے راستے میں جو پہاڑیاں ہیں ان پہاڑیوں کے پاس چلے گئے اور وہیں جا کر چھپ گئے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کی ہمت ہی نہیں ان کو۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے کہ ثعلبہ ابھی تک نہیں آئے، بہت دیر ہو گئی، کیا بات ہے؟ لیکن ان کو گناہ کا ایسا ڈر دل میں ہوا کہ یہاں آنے کی ہمت ہی نہیں۔ وہ پہاڑیوں میں جا کر چھپ گئے، وہیں جا کر رونے لگے۔ بہرحال 40 دن اس طرح گزر گئے۔ کتنے دن؟ 40 دن پہاڑیوں میں جا کر وہیں رو رہے۔ 40 دن جب گزر گئے اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین آئے اور آ کر ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں کہ پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے، ان کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے، کہاں بھاگ گئے، کیا ہوا، کچھ معاملہ۔ حضرت جبرائیل امین آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کے وہ صحابی جو بھاگ گئے ہیں وہ مکے کے راستے میں جو پہاڑیاں ہیں ان پہاڑیوں میں ہیں، بہت سارے پہاڑ ان پہاڑیوں میں ہیں۔ یہ اطلاع ملی جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے، اور ان دونوں کو بلا کر فرمایا کہ دیکھو ثعلبہ بہت دنوں سے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور مجھے اطلاع ملی کہ وہ مکے کے راستے میں جو پہاڑیاں ہیں ان پہاڑیوں میں ہیں، تم جاؤ اور جا کر ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نکلے۔ اب وہاں جا کر کہاں تلاش کریں گے؟ ایک دو پہاڑ ہو تو تلاش کر لیں، پہاڑیاں ہی پہاڑیاں کہاں تلاش کریں گے؟ تو وہاں ایک چرواہا ملا، کتابوں میں اس چرواہے کا نام لکھا ہے زفافہ۔ کیا نام ہے؟ زفافہ۔ نام یاد رکھو، کہ شادی کے بعد بچے ہوئے تو پریشان ہوئے، کیا نام رکھنا کیا نام رکھنا۔ صحابہ کے نام یاد رکھیں انشاءاللہ، تمہیں بھی یاد رکھنا۔ کیا نام؟ زفافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ صحابی کا نام کیا؟ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام ہے کسی کا بیوی لوٹ میں ثعلبہ، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو زفافہ چرواہے ملے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم نے کسی نوجوان کو ادھر جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ تم نے کسی نوجوان کو ادھر دیکھا ہے؟ کیونکہ ایک صحابی ہیں وہ گم ہیں، غائب ہیں، ہم ان کو تلاش کر رہے ہیں، تم جنگل میں رہتے ہو اور ان پہاڑیوں میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہو، تو شاید تم نے دیکھا ہو کسی نوجوان کو۔ تو وہ زفافہ چرواہے انہوں نے کہا کہ اچھا وہ نوجوان کیا جو گناہوں سے بچنے کے لیے، جو جہنم سے بچنے کے لیے بھاگ گیا ہے، وہ نوجوان؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا کہ وہ جہنم سے بچنے کے لیے بھاگ گیا؟ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ وہ ادھر ہی کہیں چھپے ہوئے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ راتوں کو نکلتے ہیں اور راتوں کو نکل کر وہ عجیب قسم کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، وہ کبھی سجدہ کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، اور اللہ سے وہ زور زور سے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ جہنم سے مجھے کیسے چھٹکارا ہوگا، یا اللہ جہنم کی آگ سے میں کیسے بچوں گا، اے اللہ میری یہ نظر ان پر، اس عورت پر پڑنے سے پہلے کاش میری نظریں ہی ختم ہو گئی ہوتی، اے اللہ کاش میری روح آپ نے نکال لی ہوتی، اے اللہ کیا ہی اچھا ہو اگر مرنے کے بعد آپ مجھے دوبارہ زندہ ہی نہ کریں تاکہ کل قیامت کے دن مجھے جواب ہی نہ دینا پڑے۔ وہ اس طرح زور زور سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو میں نے سمجھا کہ شاید اسی نوجوان کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، یہ چرواہے نے کہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ہاں وہی نوجوان ہے، کہاں ہے؟ ہمیں بتاؤ ذرا، دکھاؤ ذرا کہاں ہے، مجھے ہمیں ذرا ملاؤ تو صحیح وہ کہاں ہے۔ گناہ کیا تھا میرے دوستوں؟ جان بوجھ کر دیکھے تھے، جاتے ہوئے گھر کے اندر نگاہ پڑ گئی ایک عورت پر، نہا رہی تھی، دوبارہ سے بارہ نظر پڑ گئی، لیکن اس گناہ کا ایسا ڈر، ایسا ڈر۔ آج کل لوگ تو جان بوجھ کر جاتے ہیں،
کہاں جا رہی سو پٹھن کو کئی کو روزہ کھولنے کیا قصہ اگر کو دیکھے تو میسور کے پورے وہاں آ رہی سیبت روزے سے زیادہ نظارہ ہو رہا ہو ثواب سے زیادہ گناہ ہو رہا ہے تو ایسے گناہ کہاں جا رہی فلاں جگہ نظروں کی حفاظت نہیں ہو رہی یہ گناہ ہوا ایسا ڈر کہ وہ پہاڑوں میں جا کر رو رہے ہیں اور اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں اللہ کیا ہی اچھا ہوتا آپ میری روح قبض کر لیتے کیا ہی اچھا ہوتا میں مر جاتا اللہ کیا ہی اچھا ہوتا مرنے کے بعد آپ دوبارہ مجھے زندہ ہی نہ کرتے اللہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ قیامت کا میدان قائم ہی نہ ہوتا ان کے دل میں ڈر پیدا ہوا ہے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا حساب کتاب کا خوف ان کے دل میں پیدا ہو گیا تو چرواہے نے کہا کہ وہ یہاں رہتے ہیں رات کو نکل کر آتے ہیں اس طرح دعا کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو ہمیں ان سے ملاؤ ہمیں ذرا بتاؤ وہ کہاں ہیں گئے لیکن دن میں تو وہ نظر نہیں آتے چھپ کر کہیں پہاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں چرواہے نے کہا کہ رات کا انتظار کرنا پڑے گا رات تک انتظار کیے جب رات ہوئی تو وہ نوجوان پھر نکلے اور نکل کر اسی طرح دعا میں مشغول ہیں دعا کر رہے ہیں رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے اور جا کر ان کو گلے لگا لیا جب انہوں نے گلے لگایا تو وہ نوجوان حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے این الخلاص من النار این الخلاص من النار مجھے جہنم کی آگ سے کیسے میری حفاظت ہوگی میں جہنم سے کیسے بچوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا عمر میں عمر ہوں عمر ان کو ذرا ہوش آیا اور آ کر پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا آپ عمر ہیں عمر مجھے بتاؤ مجھے جہنم سے اللہ میری کیسے حفاظت کریں گے میں جہنم سے کیسے بچوں گا پھر انہوں نے پوچھا کہ عمر یہ بتاؤ کہیں میرے آقا کو کہیں میرے نبی کو میرے اس گناہ کا علم تو نہیں ہو گیا کہیں میرے اس گناہ کا میرے آقا کو علم تو نہیں ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں وہ تو نہیں معلوم لیکن اتنا ہے کہ کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کر رہے تھے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں لے کر آؤ تو ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچ گئے تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی لجاجت کے ساتھ بڑی التجا کے ساتھ انہوں نے درخواست کی کہ میری ایک درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا لیکن میری درخواست یہ ہے کہ مجھے ایسے وقت میں اللہ کے نبی کے پاس لے کر جانا جب اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑ رہے ہوں یا کم از کم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد قامت الصلاۃ کہہ رہے ہوں ایسے وقت میں مجھے میرے نبی کے پاس لے جانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے رات کو ان پہاڑیوں سے وہ نکل کر مدینے کی طرف چلے چلتے چلتے جب مدینہ منورہ کو پہنچے ہیں تو فجر کا وقت تھا اور ان کے خواہش کے مطابق وہ وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے تھے وہ یہی چاہ رہے تھے کہ میں نبی کے دربار میں ایسے وقت میں پہنچوں جب نبی نماز کے لیے کھڑے ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھی وہ بھی آ کر نماز میں شریک ہوئے حضرت عمر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ کر نماز میں شریک ہو گئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی ہے تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسی حالت جاری ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو گئے بہرحال نماز ختم ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اللہ کے نبی نے پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر ثعلبہ کا کیا ہوا ان کا کچھ پتہ چلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی وہ آئے ہیں ہم ان کو لے کر آئے ہیں تب تک ان کو ہوش آ چکا تھا حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے تو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے ثعلبہ تم کہاں چلے گئے تھے ارے ثعلبہ تم کہاں چلے گئے تھے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی میرے گناہ نے مجھ کو مجبور کیا کہ میں آپ سے بھاگ جاؤں میرے گناہ نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں دور چلا جاؤں اس لیے میں یہاں سے دور بھاگ گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ میں تمہیں ایک ایسی آیت نہ بتاؤں
کہ اس آیت کو پڑھو تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ حضرت ثعلبہ نے فرمایا کہ ضرور اللہ کے نبی بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ یہ تو چھوٹے موٹے گناہوں کے مغفرت کے واسطے دعا ہے، میرا گناہ تو بہت بڑا ہے۔ وہ اپنے گناہ کو اتنا بڑا سمجھ رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ کیا تمہارا گناہ اللہ کے کلام سے بھی بڑا ہے؟ اللہ کا کلام بڑا ہے، تمہارے گناہ بڑے نہیں، تمہارا گناہ بڑا نہیں ہے، اللہ کا کلام بڑا ہے۔ اس دعا کو پڑھتے رہو۔ بہرحال ان کی حالت رو رو کر ایسی ہو گئی تھی 39 دنوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان کو ان کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ صحابہ ان کو ان کے گھر چھوڑ کر آئے۔ میں جلدی بات کو ختم کروں کیونکہ ہمارے بہت سارے مصلی یہاں نماز بہت دیر ہو جاتی بول کر دوسرے مسجدوں چلے آ رہی، تو اس کے واسطے میں یہ شارٹ کٹ میں واقعہ ختم کر کے بات کو ختم کروں۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر چھوڑ کر آئے۔ حالت یہ ہوئی، دیکھو گناہ کا ایسا ڈر خوف ان کے دل میں کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، کیا گناہ تھا، ایک عورت پر نظر پڑ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اپنی زندگی دیکھیں، صبح سے شام تک ایسی کتنی بدنگاہی ہوتی ہے۔ کیا کبھی اللہ کے سامنے ہم اپنے گناہ کو سوچ کر روتے ہیں؟ کیا توبہ کرتے ہیں؟ کبھی گھر میں بیمار ہو گئے اور ایسے سخت بیمار ہوئے، ایسا سخت بیمار، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے نبی وہ تو بہت بیمار ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان کے گھر لے چلو۔ صحابہ اللہ کے نبی کو حضرت ثعلبہ کے گھر لے گئے۔ سخت بخار، شدید بخار میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب بیٹھے، ان کے سرانے بیٹھے، ان کے سر کو اٹھا کر اپنے گود میں رکھ لیے جناب آقا۔ جب ان کے سر کو اپنے گود میں رکھے ہیں، حضرت ثعلبہ فوراً اپنا سر نیچے کر لیے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ثعلبہ کیا بات ہے، تم اپنا سر میری گود سے کیوں ہٹا رہے ہو؟ حضرت ثعلبہ ایسی حالت میں بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ گنہگار کا سر ہے، آپ کے مبارک گود میں گنہگار کا سر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثعلبہ کیا چاہتے ہو؟ حضرت ثعلبہ نے کہا مغفرت ذنبی، اللہ کے نبی میں اپنے گناہ کی مغفرت چاہتا ہوں، مجھ سے جو گناہ ہوا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے یہ اطلاع بھیجی ہے، اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے، ثعلبہ کی توبہ اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ اگر پوری زمین گناہوں سے بھری ہوئی ہوتی تب بھی اللہ ثعلبہ کے گناہ کو معاف کر دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ کو وہ خوشخبری سنائی کہ ثعلبہ ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور یہ اطلاع بھیجی اور یہ خوشخبری بھیجی کہ اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، تمہارے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ یہ سننا تھا، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چیخ مارے اور کلمہ پڑھ کر ان کی روح قبض ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جنازہ جب تیار ہو جائے مجھے اطلاع کرنا۔ جب ان کا جنازہ تیار ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی خود صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھائے۔ جب جنازہ اٹھا کر لے کر جانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں چل رہے تھے۔ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کے بل چل رہے ہیں، انگلیوں کے بل، پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پوری طرح پیر زمین پر نہیں رکھ رہے ہیں۔ کفن دفن سے جب فارغ ہو گئے، جب واپس لوٹنے لگے، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آج ہم نے عجیب معاملہ دیکھا کہ آپ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے پورا پیر زمین پر نہیں رکھ رہے تھے، انگلیوں کے بل، پنجوں کے بل چل رہے تھے، ایسا کیوں؟ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ان کی توبہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ان کے جنازے کی نماز میں اتنے فرشتے آئے تھے، ان کی وجہ سے میں پیر زمین پر رکھنے کے لیے مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم دوستوں، اس واقعے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ گناہ کو کبھی معمولی گناہ نہیں سمجھنا چاہیے، کوئی بھی گناہ ہو اسے معمولی گناہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج کل غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا، غیر محرم عورتوں سے بات چیت کرنا، یہ گناہ ہی نہیں سمجھتے ہم لوگ۔ گناہ، حالانکہ اتنا بڑا گناہ، جب ان سے یہ گناہ ہوا تو انہوں نے اس گناہ کو کتنا بڑا گناہ سمجھا، اتنا بڑا گناہ سمجھا کہ ایسی توبہ انہوں نے کی۔ تو اس لیے کسی گناہ کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، خاص طور سے آنکھوں کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ نماز میں مزہ آئے گا، نہ قرآن کی تلاوت میں مزہ آئے گا، نہ اویس کے بیان میں مزہ آئے گا۔ صحیح بات ہے، بکنے کا بکتا سونے ہر جمعہ، ایسے الفاظ آئیں گے زبان سے، کیونکہ آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو رہی۔ تو ایمان کی جو لذت ہے اس لذت سے اللہ محروم کر دے گا، عبادت کی لذت سے اللہ محروم۔ آنکھوں کے غلط استعمال کا، آنکھوں کی غلط استعمال کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایمان کی لذت سے انسان محروم ہو جاتا ہے، عبادت کی لذت سے۔ اسے نماز کی لذت نہیں آئے گی، نماز میں دل نہیں لگے گا، مسجد میں دل نہیں لگے گا، علماء سے نفرت ہوگی، بیانوں سے نفرت ہوگی، اچھے چیزوں سے نفرت ہوگی۔ کیوں بولے تو کیا نہیں کر رہا انہیں؟ بھی بولو کیا نہیں کر رہا؟ تو نمبر ایک، انہوں نے گناہ کو کتنا بڑا۔ اور دوسرا سبق اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے، وہ کتنا بولے تو بھی 40 ہو جاتا نا، کیا کرنا۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ دیکھو، انسان سے گناہ ہو جائے اور پھر اس کے بعد انسان توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ ان سے گناہ ہوا، انہوں نے توبہ کیا تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ تو گناہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد انسان پکی سچی توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول بھی فرماتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک اس توبہ کرنے والے کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا اور بہت بلند ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔